السلام علیکم. پچھلی دفعہ ڈائنامک پروگرامنگ کے سلسلے میں ہم نے ایک اور مثال شروع کی تھی، وہ تھی 01 نیپسیک پرابلم. اور پرابلم یوں تھی کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک بیگ ہے جس میں آپ چیزیں ڈال سکتے ہیں، آئٹمس. البتہ وہ وزن کے لحاظ سے ایک خاص حد تک چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے. اگر وزن ان چیزوں کا زیادہ ہو جائے، کسی ڈبلیو ہم نے استعمال کی تھی ٹرم، کہ ڈبلیو سے اگر زیادہ ہو جائے تو وہ نیپ سیک جو ہے وہ وزن برداشت نہیں کر سکتا. اس کی میں نے مثال کچھ یوں بھی دی تھی کہ ایک چور ہے جو کہ کسی سٹور میں جاتا ہے، وہاں سے چیزیں چرانا چاہتا ہے، تو وہ کوشش یہ کرے گا کہ جو بھی چیزیں لیں ان کی ویلیو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو، یا ممکن ہو کہ سب سے زیادہ ہو. اس کی دوسری مثال جو کہ ایکچولی کافی استعمال کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی ٹرک ہے جس کے اندر آپ نے سامان لادنا ہے، اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ وہ سامان لادا جائے جس کی ویلیو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو. یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کوئی سیلاب آ رہا ہے تو آپ اپنے گھر سے چیزیں نکال کے کہیں لے جانا چاہتے ہیں، اور وہ چیزیں آپ اپنی گاڑی میں ڈال کے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن گاڑی جو ہے وہ ایک خاص حد تک وزن اٹھا سکتی ہے. تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ میں گھر سے وہ کون سی چیزیں اٹھا کے گاڑی میں ڈالوں جن کی بنا پہ ایک تو وزن لمیٹیشن ایکسیڈ نہ ہو، اور ان چیزوں کی ویلیو جو ہے وہ میکسیمم ہو. یعنی کہ آپ کوشش کریں گے کہ قیمتی سی قیمتی چیز جو ہے اس کو اپنی گاڑی میں ڈالیں. ان کا مقصد مثالوں کا یہ تھا کہ یہ پرابلم جو ہے 01 نیپسیک کی، یہ ایکچولی ایک پریکٹیکل حیثیت رکھتی ہے، اور پروڈکشن پلاننگ میں یا انوینٹوری مینجمنٹ میں یا جہاں پہ آپ کی شپنگ والی بات آ جاتی ہے کہ چیزوں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنا، ان کے وزن اور ان کی ویلیو کے لحاظ سے وہاں پہ یہ پرابلم جو ہے سامنے آتی ہے. اور اس کا حل جو تھا وہ ہم نے سوچا ایک طریقے سے، لیکن وہ طریقہ کامیاب نہیں ہوا، تو پھر ہم نے ڈائنامک پروگرام والی مثال یا ڈائنامک پروگرامنگ اسٹریٹجی جو ہے اس کو استعمال کیا. اس کی خاطر پھر بھی ہم نے وہی ٹیبل اپروچ استعمال کی کہ ہم ایک ٹیبل بنائیں گے، اور ٹیبل کچھ یوں بنا کہ ہم سب پرابلمس آئیڈینٹیفائی کریں گے. کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ڈائنامک پروگرامنگ میں آپ پرابلمس یا پرابلم جو آپ کے سامنے ہے اس کی سب پرابلمس بناتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سب پرابلمس کو آپٹیملی سالو کیا جائے، اور پھر ان میں سے سب پرابلمس میں سے جو مناسب نظر آتی ہیں ان کو جوڑ کے فائنل سولوشن حاصل کی جائے. 01 نیپسیک کے کیس میں ہم نے سب پرابلم یوں بنائی کہ فرض کریں نیپسیک کی لمٹ جو ہے وہ ڈبلیو نہیں بلکہ ڈبلیو سے کم ہے وزن کے لحاظ سے، اور آئٹمس جو ہم ڈال سکتے ہیں ان کے چننے کے لیے تمام n آئٹمس نہیں بلکہ کم. یاد ہے یہ وہ آئے والی بات؟ خیر، آج ہم اب اس کاروائی کو آگے لے جا کے وہ ریکرنس ریلیشن بنائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک مثال کے ذریعے اس ریکرنس ریلیشن کو سالو کریں گے. یعنی کہ ایک لحاظ سے وہ الگوریتم سامنے آ جائے گا جو کہ اس ریکرنس ریلیشن سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں نے اس کے لیے ایک دوسری اصطلاح استعمال کی تھی کہ ایک لحاظ سے یہ انڈکٹیو اپروچ ہے. ڈائنامک پروگرامنگ کو آپ ایک انڈکٹیو اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی سولوشن جو ہے اس کو ہم باٹم اپ فیشن میں حاصل کرتے ہیں. ایونچولی ہمارے پاس ایک ریکرنس ریلیشن آتی ہے، لیکن اس ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنے کے لیے ہم بیس کیس سے شروع ہوتے ہیں اور n کی جانب جاتے ہیں. یہاں پہ ہم انڈکٹیولی کوئی چیز پروو نہیں کرتے، بلکہ جو انڈکٹیو طریقہ کار ہے کہ 0 سے شروع کرو یا بیس کیس سے شروع کرو، n-1 جاؤ اور پھر وہاں سے n پہ چلے جاؤ. خیر، یہ کاروائی جب آپ کے سامنے آئے گی تو جو پہلی مثالیں تھیں ایڈڈ ڈسٹنس کی اور میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی، ان کی جو خاصیت ہے وہ آپ کو یہاں پہ بھی ملے گی. تو آئیے اب ہم وہ ریکرنس ریلیشن بناتے ہیں، پھر اس کو مثال کے ذریعے ہم سالو کریں گے. To compute the entries of V, we will use an inductive approach. یہ میں سلائیڈ دوبارہ دہرا رہا ہوں.
and as a basis v0j is 0 for 0 less than equal to j less than equal to w. Since if we have no items then we have no value. یہ بات میں نے پچھلی دفعہ اس کا ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی آئٹم ہے ہی نہیں تو بے شک نیپ سیک جتنا مرضی وزن برداشت کر لے اس کی ویلیو جو ہے یہ وی ارے میں جو ہم سٹور کر رہے ہیں وہ تو زیرو ہوگی. کچھ آئٹمز ہوں گے ہی تو کچھ ویلیو آئے گی. دوسری بات یہ بھی سامنے نظر آئے گی کہ ویلیو بے شک آ سکے لیکن اگر وزن کی لمٹ زیرو ہے تو اب آپ آئٹم ڈال ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ کوئی وزن بھی برداشت نہیں کر سکتا. اس سوچ کی بنا پہ اصل میں دو کیسز اب بنتے ہیں اور وہ یوں. اگر میں آئٹمز جو ہیں وہ اس طرح جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم n آئٹمز نہیں البتہ ہم n سے کم آئٹمز جو ہیں ان میں سے چیز چنتے ہیں. جہاں تک آئٹمز کا تعلق ہے تک پہنچنے کے لیے ہم نے ایک کیس پہلے کیا ہوگا جس میں 1 سے لے کے -1 آئٹمز ہم نے لیے تھے اور اس وقت ہم نے ایک سولوشن ڈھونڈی تھی. یعنی کہ وہ سب پرابلم یہاں پہ ایک لحاظ سے اب وہ انڈکشن والی بات آ رہی ہے کہ -1 تک تو میں نے کر لی اپنی چوائس اور اس کے لیے میں نے آپٹیمل سولوشن بھی فرض کریں ڈھونڈ لی. تو اب جو آبجیکٹ ہے یعنی کہ میں اپنے سیٹ میں ایک اور آبجیکٹ ڈالتا ہوں تو یہاں پہ اب میں کیا کروں. یہاں پہ جو بات میں نے لکھی ہے کہ لیو آبجیکٹ کہ فرض کریں سے لے کے -1 تک آبجیکٹس تھے ان سے میں نے چوز کر لیا. اب آبجیکٹ جو ہے یا آئٹم جو ہے یہ بھی اب مجھے حاصل ہے یعنی کہ یہ بھی میں اب اپنے بیگ میں ڈال سکتا ہوں. تو کے حساب سے میں کیا کر سکتا ہوں وہ 0-1 نیپسیک کی بنا پہ دو ہی چوائسز ہیں. یا تو میں آبجیکٹ کو لے سکتا ہوں یا اس کو میں چھوڑ سکتا ہوں. یہ میری چوائس ہے. If we choose not to take object then the optimal value will come about by considering how to fill a knapsack of size j with the remaining objects 1, 2 through i-1. آپ اس طرح بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 1 through i جو ہے یہ آئٹمز ہیں. ان میں سے آپ کوئی بھی آئٹم چن سکتے ہیں. ہم فی الحال آئٹم کو لیتے ہیں کہ آئٹم کو میں فرض کرے نہیں چنتا. اگر میں اس کو نہیں لیتا تو جو آپٹیمل سولوشن میں بنا سکتا ہوں اس کے لیے اب میرے پاس 1 through i-1 آئٹمز ہی رہ جاتے ہیں. ان میں سے کوئی کمبینیشن جو ہے وہ مجھے آپٹیمل ویلیو دے گی آئٹمز 1 through i کو سامنے رکھتے ہوئے جس میں میں نے کو نہیں چنا. اب اگر یہ سب پرابلم ہے یا اگر میری وی ارے بن رہی ہے تو یہ اصل میں جیسے کہ میں نے لکھا ہے دس از جسٹ vi-1j یعنی کہ وہ سب پرابلم جس میں میرے پاس 1 through i-1 آبجیکٹس ہیں اور j جو ہے وہ لمٹ ہے. دوسرا کیس میں آبجیکٹ کو لے لیتا ہوں یعنی کہ اس کو چن لیتا ہوں جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ ٹیک آبجیکٹ لیکن اب دیکھیے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. If we take object then we gain a value of vi یعنی کہ اگر میں نے آبجیکٹ کو اپنے نیپ سیک میں ڈالا جس کی کیپیسٹی جو ہے j ہے یہ ذہن میں رہے w نہیں j ہے. اگر میں نے آبجیکٹ کو چن لیا تو اس کی بنا پہ جتنے آئٹمز پہلے سے موجود ہیں نیپ سیک آف کیپیسٹی j اس میں اب vi ایڈ میں کرتا ہوں. البتہ چونکہ یہ آئٹم میں نے ڈال دیا تو اس کی بنا پہ جو میری ٹوٹل کیپیسٹی تھی جو j ہے اس میں سے wi جو ہے وہ اب استعمال ہوگی کیونکہ میں نے اس آئٹم کو اپنے بیگ میں ڈال دیا. تو اس کی بنا پہ with the remaining j minus wi capacity in the knapsack we can fill it in the best possible way with objects 1, 2 through i-1. This is vi plus vi-1 j minus wi اور آخری بات کہ this is only possible if wi is less than equal to j.
یہاں پہ ذرا یہ چند باتیں دوبارہ غور سے دیکھ لیجئے. اگر میں آبجیکٹ آئی کو اپنے نیپ سیک میں ڈالتا ہوں جس کی کیپیسٹی جے ہے، یہ بھی ذہن میں، تو نیپ سیک کی ویلیو جو ہے، یعنی کہ ان آئٹمس کی ویلیو جو ابھی تک میں نے چنے ہیں ان میں وی آئی ایڈ ہو جائے گا، ساتھ میں ڈبلیو آئی اس جے میں سے استعمال کر لوں گا، اور اس کی بنا پہ جو بقیہ رہ جاتا ہے ان ٹرمز آف ویٹ، نیپ سیک جو ہے اب جے مائنس ڈبلیو آئی کیپیسٹی جو ہے یہ آپ کے پاس اویلیبل ہے. اب چونکہ آپ نے آئی آئٹم کو تو چن لیا، بقیہ جو کیپیسٹی ہے جے مائنس ڈبلیو آئی، اس کو اب آپ آئٹمز 1 تھرو آئی مائنس 1 سے ہی فل کر سکتے ہیں، اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ آئٹم آئی تو میں شامل کر چکا ہوں. تو بقیہ سب پرابلم جو بنی وہ ہے جے مائنس ڈبلیو آئی، اور وہ میں بھر سکتا ہوں آئٹمز چن کے 1 تھرو 2 آئی مائنس 1. جہاں تک یہ جے مائنس ڈبلیو آئی کیپیسٹی اور آئٹمز 1 تھرو آئی مائنس 1 کا تعلق ہے، یہ اب میری ایک سب پرابلم بن گئی، اور اس کو اگر میں آپٹیملی حل کر لوں تو وہاں سے جو وی کی ویلیو بنے گی وہ مجھے ملے گی وی آئی مائنس 1 جے مائنس ڈبلیو آئی. یہاں پہ یہ لحاظ، اس چیز کا لحاظ کیجئے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو ویٹس ہیں یہ انٹیجر ہیں، اور اس کی بنا پہ جے مائنس ڈبلیو آئی جو ہے یہ ایک انٹیجر ہی ہوگا، اور اس بنا پہ میں اس کو ایز این انڈیکس استعمال کر سکتا ہوں. لیکن جہاں تک ویلیو کا تعلق ہے کہ وی آئی اس آئٹ آئٹم کی ویلیو پلس جو آئی مائنس 1 آئٹمس اور جے مائنس ڈبلیو آئی کیپیسٹی سے جو مجھے آپٹیمل ویلیو حاصل ہوئی، یہ اب آئی اور جے کی ویلیو بن جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ڈبلیو آئی یا آئٹم آئی کو اس صورت میں استعمال کر سکتا ہوں کہ اگر ڈبلیو آئی جو ہے وہ لیس دین اکول ٹو جے ہے، کیونکہ صاف بات ظاہر ہے کہ اگر کیپیسٹی جے ہے نیپ سیک کی، یاد رہے یہ فل کیپیسٹی نہیں، یہ کم ہے، اور جو آئٹ آئٹم ہے اس کا وزن جے سے زیادہ ہو جائے تو پھر تو کسی صورت میں آئی جو ہے وہ یا آئٹ آئٹم جو ہے وہ اس نیپ سیک میں ہم نہیں ڈال سکتے. ان دو کیسز کی بنا پہ میرا خیال ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری ریکرنس ریلیشن کچھ بنتی نظر آ رہی ہے. میں اب آپ کو یہ ریکرنس ریلیشن پوری اپنی حالت میں دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک مثال لے کے اس ریکرنس ریلیشن کو استعمال کر کے 0-1 نیپ سیک کی ایک سولوشن نکالیں گے. اور جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے، جب یہ سولوشن سامنے آ جائے تو اس میں ہمیں وہ کاروائی بھی، الگورتھمک کاروائی بھی سامنے لانے کا موقع ملتا ہے کہ یہ سولوشن ہم کس طرح بنا رہے ہیں. اور بعد میں آپ کے سامنے وہ الگورتھم بھی پریزنٹ کروں گا سوڈو کوڈ کی فارم میں، لیکن اس مثال سے وہ چیز واضح ہو چکی ہوگی کہ یہ جو ریکرنس ریلیشن کی سولوشن الگورتھمک فارم میں ہم کیسے حاصل کریں گے، اور یہ بھی کہ فائنل سولوشن ہمیں کیسے حاصل ہوگی. ہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ سولوشن میں ہمیں دو چیزیں درکار ہیں. ایک یہ کہ وہ کون سے آئٹمز جو ہیں ان کو ہم نے نیپ سیک میں ڈالنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان آئٹمز کی وہ فائنل آپٹیمل ویلیو کیا نکلی، کیونکہ ایونچولی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آئٹمز ہمارے پاس ہیں، وہ آئٹمز ہم کون سے چنیں جن سے ہمیں میکسیمم ویلیو ملے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی بھی میں اگر جو ان میں سے سب سے قیمتی آئٹمز ہیں ان کو نیپ سیک میں ڈالوں اور ان سے میری ویلیو میکسیمائز ہوگی، اصل میں یہ نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ 0-1 نیپ سیک کی ایک خاصیت ہے کہ اصل میں لازمی نہیں کہ جو سب سے قیمتی آئٹمز ہیں وہی نیپ سیک میں جائیں. خیر، اس ریکرنس ریلیشن کو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو اس کی بنا پہ اب جو کاروائی ہوگی، آئیے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ میں نے اب وہ ریکرنس ریلیشن جو بن رہی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس میں سے یہ والی جو انٹری ہے یہ ہمارا وہ بیس کیس ہے، یعنی کہ اگر V0 یعنی کہ کوئی آئٹمز اویلیبل نہیں تو J کی جو بھی ویلیو ہو گریٹر اور اکول ٹو 0، اس کیس میں V کی ویلیو جو ہے 0 ہے. ایک اور ویلیو میں نے یہاں پہ دکھائی ہے کیونکہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ ہم
جے میں سے ڈبلو آئی سبٹریکٹ کرتے ہیں تو چانس یہ بھی ہے کہ وہ نیگیٹو ہو جائے، یعنی کہ جے مائنس ڈبلو آئی جو ایکسپریشن ہے اس کی ویلیو نیگیٹو آ جائے. اس کے لیے ہم نے ایک گارڈ اسٹیٹمنٹ سمجھے یہ ڈالی ہے کہ اس کیس میں وی آئی جے جو ہے ہم اس کو مائنس انفینٹی کر دیں گے، یعنی کہ بہت تھوڑی ویلیو. دیکھیے وی جو ہے اس کے اندر ہم ویلیو اسٹور کر رہے ہیں اور ہم اس کی میکسیمم ویلیو چاہتے ہیں، تو شیورلی اگر میں اس میں نیگیٹو انفینٹی ڈالوں تو کسی صورت میں یہ میکسیمم نہیں ہو سکتی. اور یہ اب ایکسپریشن جو ہے یہ وی آئی جے کیس ہے جب میرے پاس آئی آئٹمس ہیں اور جے جو ہے کیپیسٹی ہے. تو اس میں وہ جو پہلا کیس تھا کہ میں آئی آئٹم جو ہے اس کو نہیں چنتا، میرے پاس آئی آئٹمس ہے، میں آئی آئٹم کو نہیں لیتا، اس کیس میں وی کی جو ویلیو ہے وہ آئی مائنس ون آئٹمس یعنی 1 تھرو آئی مائنس ون آئٹمس اور جے کیپیسٹی کو لے کے بنے گی. اور دائیں جانب یہ کہ وی آئی جے از گریٹر دین جے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو وی آئی کی ویلیو ہے یہ چونکہ جے سے زیادہ ہوگی. یاد رہے اس کا کیا مطلب ہے. اور یہاں سے یہ چیز بھی سامنے آئی کہ میں آئی کی ویلیو یا آئی آئٹم کیوں نہیں چنتا. دیکھیے 2 کیسز تھے کہ آئی میں چنتا ہوں یا آئی کو میں نہیں چنتا. یہ بات میں نے وہاں پہ واضح نہیں کی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میں آئی آئٹم کو نہیں چنتا. وہ یہ کہ اگر آئی آئٹم کا وزن جو ہے وہ جے جو کہ کرنٹ کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ آئی آئٹم کو نہیں چن سکتے، بے شک اس کی ویلیو لاکھوں میں ہو، کیونکہ اگر آپ اس کو نیپ سیک میں ڈالیں گے جس کی کیپیسٹی جے ہے تو وہ نیپ سیک جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. البتہ اگر ڈبلو آئی کی ویلیو جو ہے وہ جے سے کم یا اس کے برابر ہے تو وزن کے لحاظ سے تو میں اس کو چن سکتا ہوں. اور اگر میں اس کو چنتا ہوں تو میرے پاس یہ ایکسپریشن آتا ہے کہ میں نے اس کو لیا جس کی بنا پہ میں نے وی آئی ویلیو میں ایڈ کیا، اور اس کے بعد جو بقیہ آئٹمس میرے پاس رہ گئے 1 تھرو آئی مائنس ون، اور جو بقیہ وزن کی لمٹ میرے پاس ہے جے مائنس ڈبلو آئی، اس کی بنا پہ یہ سب پرابلم جو ہے اس کے نتیجے میں جو بھی وی کی ویلیو آتی ہے وہ پلس جو میں نے چوز کیا. البتہ میں اس کو صرف نہیں لوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ although ڈبلو آئی جو ہے وہ جے سے کم ہے، یعنی کہ وزن کے لحاظ سے تو میں چن سکتا ہوں، لیکن ویلیو کے لحاظ سے شاید میرے لیے وہ مناسب نہ ہو. میرے لیے شاید مناسب یہ ہو کہ میں اس کو ابھی بھی نہیں چنتا، اور اس صورت میں پھر میں وی آئی مائنس ون جے کو لے کے، یعنی کہ 1 تھرو آئی مائنس ون آئٹمس کو لے کے ادھر سے جو مجھے ویلیو مل رہی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں جس میں نے آئتھ آئٹم کو لیا، اور ان دونوں میں سے جو میکسیمم ہے اس کو میں لے کے آگے چلتا ہوں. ایک لحاظ سے یہ ایکسپریشن یہاں پہ دوبارہ اپیئر ہو رہا ہے، لیکن یہ کنڈیشن جو ہے یہ ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے کہ اگر آئتھ آئٹم جو ہے اس کا وزن جے سے زیادہ ہو جائے تو کسی صورت میں ہم ڈبلو آئی جو ہے اس کو شامل نہیں کر سکتے اپنے نیپ سیک کی کیس میں. یہ ہماری اب ریکرسو فارمولیشن ہے. تو اب اس کا حل جو ہے یعنی کہ اس کی ایک لحاظ سے کلوزڈ فارم تو نہیں، البتہ یہ کہ الگوریتمکلی ہم یہ ریکرنس کیسے سالو کریں جس کی بنا پہ ہمارے پاس وی آئی جے جو ہے ان کی ویلیوز آ جائیں. وہ یہ، اور یہ بات میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ a naive evaluation of this recursive definition is exponential. یہ ذرا دوبارہ اس پہ غور کیجئے. a naive evaluation of this recursive definition is exponential. یہ ایکسپونینشل والی بات کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریکرسولی کریں تو اس میں دیکھیے کہ نہ صرف آپ سمپلی وی کی ویلیوز کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ میکسیمم کی ویلیو بھی آ رہی ہے، جس کی بنا پہ اگر اس کا آپ ایک ٹری لائک اسٹرکچر بنائیں تو وہ بائنری ٹری تو نہیں، وہ تو اصل میں کافی زیادہ بڑا ہو جائے گا اور اس کے اندر بے تحاشا کام آپ کو کرنا پڑے گا. تو ہم اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. یہی بات ہم نے میٹرکس ملٹیپلیکیشن کے کیس میں بھی یہی کی تھی کہ وہاں پہ بھی اگر یاد ہے کہ k کی ویلیو مختلف لے کے اس سے ہم پرنتھسیز کو موو کرتے ہیں
تو وہاں پہ بھی یہی ایکسپونینشیل بات ہوئی تھی. اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم پھر وہی کاروائی کہ کسی طرح باٹم اپ اپروچ بیس کیس کو استعمال کر کے اس کو ہم سالو کریں گے, اور یہی بات میں نے یہاں پہ اب لکھی ہے کہ so as usual we avoid recomputation by making a table. یہ ٹیبل ہم V اسی وجہ سے بنا رہے ہیں کہ یہ جو ریکرنس ریلیشن ہماری بنی اس کو سالو کرنے کے لیے ہم ٹیبل بنائیں گے, اور اس ٹیبل کو ہم ایک خاص انداز سے فل کریں گے جس سے یہ جو چیز ہے ریکمپیوٹیشن یہ اوائڈ ہو جائے. ایک لحاظ سے یہ وہ میموائزیشن والی بھی بات ہے کہ جیسے جیسے V کی ویلیوز ہم کیلکولیٹ کرتے جاتے ہیں ان ویلیوز کو استعمال کر کے ہم بقیہ ویلیوز کو حاصل کرتے ہیں. اب اس کی خاطر لیٹس کنسیڈر این ایگزامپل جس میں W کی ویلیو میں 11 رکھتا ہوں اور دیر آر 5 آئٹمس ٹو چوز فرام. یہ ہماری پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے مثال کے لیے کہ نیپ سیک جو میکسیمم W ہولڈ کر سکتا ہے وہ ہے 11, اور وہ 5 آئٹمس جو ہیں وہ ہم ان میں سے چن سکتے ہیں, اور وہ یوں. میں نے اصل میں آپ ٹیبل تو دکھایا ہے لیکن ٹیبل کی اس جانب آئیے, وہ ایسے کہ آپ کے پاس 5 آئٹمس ہیں جن کے وزن ہیں W1 کا وزن 1 ہے اور اس کی ویلیو 1 ہے. آئٹم نمبر 2 کا وزن 2 ہے اور اس کی ویلیو 6 ہے. آئٹم نمبر 3 کا وزن 5 ہے اور اس کی ویلیو 18. وزن 4 کا 6 ہے اور اس کی ویلیو 22, اور 5ویں آئٹم کا وزن 5 ہے اور اس کی ویلیو 28. اب اس ٹیبل کے سٹرکچر کو دیکھیے, میں اس میں رو بائی رو چیزیں بھروں گا, پہلے اس رو سے پھر آگے میں چلوں گا. البتہ اس میں آئے جو ہے وہ تو ہوں گے نمبر آف آئٹمس جن میں سے میں چن سکتا ہوں, اور آئے جو ہے وہ 1 2 3 4 5 تک جا سکتا ہے کیونکہ میرے پاس 5 آئٹمس ہیں. جے جو ہے میری وہ لمیٹیشن ہوگی کہ میں نیپ سیک جو ہے اس کو چھوٹی کیپیسٹی کا اور پھر بڑی کیپیسٹی کا چنوں گا, اور وہ کیپیسٹی جے جو ہے وہ میں نے یہ کالم کی ہیڈنگ میں دکھایا ہے کہ دیکھیے میکسیمم جے جو ہے وہ 11 ہوگا. البتہ اس کو میں 0 سے شروع کروں گا, پھر 1 2 اور 2 سے لے کے 11 تک. یہاں پہ وہی بات کہ ہم یہ ساری کاروائی جو ہے یہ انٹیجر ویلیوز کے ساتھ کر رہے ہیں جس کی بنا پہ ہم یہ ٹیبل بنا سکتے ہیں. شیورلی اگر یہ ویٹس جو ہیں یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز ہو جائیں تو پھر یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ میں اس کے ٹیبل کیسے بناؤں, اس جے کو میں انڈیکس کیسے استعمال کروں گا. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیے کہ جے جب 0 ہے تو ایک لحاظ سے یہ بھی ایک بیس کیس بن گیا کہ وزن جو ہے نیپ سیک کا وہ 0 ہے. اس کیس میں بے شک آئٹمس کی ویلیو زیادہ ہو کم ہو میں کوئی آئٹم ڈال ہی نہیں سکتا. دوسرا کیس یہ بھی ہے جو کہ ایکچولی میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ نہیں کیا کہ اگر کوئی آئٹمس ہیں ہی نہیں, یہاں پہ 5 ہیں, لیکن اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ جے کی ویلیوز بے شک 0 سے 11 ہو جائیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم کوئی آئٹم نہیں چن سکتے, میں نے سارے آئٹمس جو ہیں لاکر میں ڈال دیے یا سیف میں ڈال دیے, تو اب آپ کچھ نہیں چن سکتے, تو اس کیس میں بھی 0 ہے. یہ میں نے یہاں پہ رو نہیں دکھائی لیکن وہ ذہن میں بیس کیس جو ہے وہ سامنے رہے, اور وہ انٹیوٹیولی کافی آبویس ہے کہ اگر نیپ سیک کا جو ویٹ لمٹ ہے وہ 0 ہے یا نمبر آف آئٹم 0 ہیں تو دونوں کیسز میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ نوٹیشن کے حساب سے یہ بھی یاد رکھیے کہ وی آئی جے کا مطلب ہے دا بیسٹ ویلو obtainable using the first I rows of items if the maximum capacity were J. یہاں پہ میں نے آئٹمس کو 1 2 3 4 5 کہا ہے, تو اگر میں صرف 3 روز تک اس ٹیبل کو لمٹ کروں اور ٹھیک ہے جے کو میں ادھر جانے دوں, تو 3 روز کا مطلب ہے کہ میں صرف پہلے 3 آئٹمس چن سکتا ہوں جن کے وزن 1 2 5 اور جن کی ویلیو 1 6 18 ہے. یہ میں آئٹمس نہیں سلیکٹ کر سکتا. تو آئیے اب اس کو ہم رو بائی رو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے انیشلائزیشن بھی کہہ لیجئے. یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ فرض کریں میں صرف ایک آئٹم چن سکتا ہوں, ان چاروں کو میں ابھی نہیں لا سکتا. اگر میں صرف ایک آئٹم کو لوں جس کا وزن 1 ہے اور جس کی ویلیو 1 ہے,
اگر نیپسیک کی کیپیسٹی 0 ہے تو وی تو 0 ہوگا کیونکہ کوئی وزن نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ہے بے شک ایک آئٹم ہو جو بھی اس کا وزن ہے میں اس کو شامل نہیں کر سکتا. اگر اس کا وزن جو ہے وہ کیپیسٹی 1 ہے تو تب بھی میں شو کر رہا ہوں کہ میں اس میں فی الحال کچھ نہیں ڈال سکتا. ویسے اگر میں چاہوں تو یہاں پہ میں ایک آئٹم ڈال سکتا ہوں کیونکہ اس کا وزن 1 ہے اور جو جے لمٹ ہے وہ 1 ہے. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ جب جے کی ویلیو 2 ہے اس کا مطلب یہ کہ فرض کریں میرے پاس ایک نیپ سیک ہے جس میں وزن کے لحاظ سے جتنے آئٹمز ہوں ان کا ٹوٹل وزن 2 ہو سکتا ہے. لیکن اگر میرے پاس ہے ہی ایک آئٹم جو کہ میں ڈال سکتا ہوں تو اس کیس میں ویلیو جو بنتی ہے، یاد رہے یہ ویلیوز ہیں یہ وزن نہیں. لمٹ 2 ہے، آئٹم 1 ہے. اگر اس لمٹ کو میں ایکسیڈ نہیں کرتا اور یقین نہیں کرتا کیونکہ پہلے آئٹم کا وزن 1 ہے تو ویلیو کے حساب سے 1 ہی بنی کیونکہ پہلے آئٹم کی ویلیو 1 ہے. اسی طرح اگر وزن جو ہے وہ 3 ہو جائے لیکن آئٹم 1 ہے تو اب میرے پاس کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ٹھیک ہے میں اسی آئٹم کو میں چنتا ہوں. دکان میں گیا وہاں پہ ایک ہی آئٹم پڑا ہوا ہے، اس کا وزن جو ہے وہ 1 ہے. اب میرا نیپ سیک بے شک 11 یا 11,000 پاؤنڈ برداشت کر لے، وزن کے لحاظ سے یا ویلیو کے لحاظ سے اب ایک ہی آئٹم آئے گا. اور اس بنا پہ دیکھیے تھرو آؤٹ جو ہے یہ ویلیو 1 چلتی ہے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی آئٹم ہے جس کو ہم ڈال سکتے ہیں. اب ہم اس رو کو استعمال کر کے اگلی رو کو کمپیوٹ کریں گے اور اس میں نہ صرف ریکرنس کی بات آ رہی ہے بلکہ یہ بھی بات کہ فرض کریں میرے پاس 2 آئٹمس ہیں جن کو میں چن سکتا ہوں اور اس بنا پہ اب میں اپنی لمیٹیشن کو 11 تک لے کے جاؤں گا. اور جب وہ میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں یہ نمبرز آتے ہیں. اب ان نمبرز کو بھی دیکھ لیجئے، ٹاپ ڈاؤن اور لیفٹ ٹو رائٹ میں نے فل کیا. پھر وہی بات، نیپ سیک کا وزن جو ہے کیپیسٹی کے لحاظ سے 1 ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. میرے پاس 2 آئٹمس ہیں 1 اور 2، یعنی کہ آئٹم نمبر 1 اور آئٹم نمبر 2 جن کے وزن 1 اور 2 ہیں اور جن کی ویلیوز 1 اور 6 ہیں. اب اگر وزن کی لمیٹیشن 1 ہے تو آئٹم کون سا آ سکتا ہے؟ یقیناً نمبر 2 میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس کا وزن 2 ہے. نیپ سیک کا وزن میکسیمم 1 ہے تو کسی صورت میں W2 اس میں شامل نہیں ہو سکتا. ان دونوں میں سے میں پھر صرف ایک کو چن سکتا ہوں اور اگر ایک کو میں چنتا ہوں تو اس کی جو ویلیو ٹوٹل نیپ سیک کی، مائنڈ یو یہ نیپ سیک کی ویلیو ہے جتنے بھی اس میں آئٹمس ہیں، اس کیس میں صرف ایک آئٹم ہے جس کی ویلیو 1 ہے، وزن اس کا 1 ہے جو کہ لمٹ ایکسیڈ نہیں کرتا، وہ میں نے یہاں پہ 1 ڈال دیا. اب آگے چلیے، اگر وزن کی لمیٹیشن 2 ہے یعنی کہ میں نیپ سیک کے اندر جو بھی آئٹمس ڈالوں ان کا ٹوٹل وزن جو ہے وہ 2 ہو سکتا ہے اور چوائس ہے میرے پاس 2 آئٹمس کی، ان دونوں کو بھی میں ڈال سکتا ہوں، ان میں سے ایک کو بھی میں ڈال سکتا ہوں. وزن کی لمیٹیشن ہے 2، اس لحاظ سے میں پہلا آئٹم بھی ڈال سکتا ہوں، دوسرا آئٹم بھی ڈال سکتا ہوں کیونکہ پہلا آئٹم کا وزن 1 ہے، دوسرے آئٹم کا وزن 2 ہے. اکیلے کے لیے میں ڈال سکتا ہوں لیکن دونوں کو نہیں میں ڈال سکتا کیونکہ 2 جمع 1 جو ہے وہ 3 ہو جائے گا جس کی بنا پہ یہ لمٹ جو ہے یہ ایکسیڈ ہوگی. تو اب ان دونوں میں سے ایک کو میں نے چننا ہے. لازمی بات ہے کہ میں اس کو چنوں گا کیونکہ اس کی ویلیو زیادہ ہے. اصل میں یہ ریکرنس جو ہے وہ میری اب ادھر آئے گی کہ میں آئتھ آئٹم کو چن لیتا ہوں کیونکہ vi-1 جو ہے اس کی ویلیو کم ہے. یہاں پہ میں نے vi آئٹم کو چنا جس سے مجھے نتیجہ حاصل ہوا 6 اور vi-1 جو ہے اس کی ویلیو 0 ہے جس کی بنا پہ یہ نمبر 6 آ گیا. لیکن یہ آپ کے ساتھ اس طرح بھی آرگیومنٹ سے بھی صاف ظاہر ہے کہ 2 آئٹمس کے وزن 1 اور 2 ہیں، ویلیوز 1 اور 6 ہیں، وزن کی لمیٹیشن 2 ہے، دونوں اکٹھے تو آ نہیں سکتے. ان میں سے ایک جو چنوں گا لازمی بات ہے میں اس کو چنوں گا کیونکہ اس کی ویلیو زیادہ ہے. اب آگے چلیے، ویٹ لمٹ میں نے 3 کر دی. اس صورت میں اب دیکھیے کہ میں دونوں کو شامل کر سکتا ہوں کیونکہ پہلے کا وزن 1 دوسرے کا وزن 2 ہے. دونوں کو جب میں نے شامل کیا تو 1 اور 6 ایڈ ہو کے 7 بنا. اس کے بعد اب اگر میں وزن کی لمٹ بڑھاتا بھی جاؤں، میرے پاس ہیں ہی 2 آئٹمس جن کے وزن 1 اور 2 ہیں اور جن کی ویلیوز 1 اور 6 ہیں،
تو اگر دونوں کو میں شامل کروں 3 یا اس سے زیادہ برداشت کرنے والے نیپ سیک میں تو ویلیو جو ہے وہ تو 7 ہی رہے گی, اس سے نہیں بڑھ سکتی کیونکہ میں زیادہ آئٹمس نہیں ڈال سکتا. آگے چلیے, یہاں پہ اب میں نے تیسری رو کو لیا اور تیسری رو میں اب کیا ہوا, وہی بات کہ اب میں 3 آئٹمس جو ہیں ان میں سے چن سکتا ہوں. آئی کی ویلیو اب 3 ہے, تیسری رو میں آئی 3 ہے اور پھر وہی جے کی ویلیوز 11 تک. ہم آرگیومنٹ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر نیپسیک کا وزن 1 ہے تو بے شک میرے پاس 3 آئٹمس ہو, میں صرف پہلے آئٹم کو شامل کر سکتا ہوں کیونکہ اس کا وزن 1 ہے اور اس کی ویلیو 1 ہے, جس کی بنا پہ یہاں پہ 6 ہے. یہاں پہ جب لمٹ 2 تھی تو ان 3 میں سے میں صرف 2 والے یہ جو W2 ہے اس کو میں نیپسیک میں ڈال سکتا ہوں کیونکہ اس کا وزن 2 ہے, اس کا وزن 1 ہے, اس کا وزن 5 ہے. شیورلی تیسرا آئٹم نہیں آ سکتا یہاں پہ. یہاں پہ ان تینوں میں سے جو سب سے زیادہ مناسب ہے وہ آف کورس نمبر 2 ہے جس کی ویلیو ہوئی 6. جب ویٹ لمٹ 3 ہے تو اب بھی میں اس میں سے 3 کو شامل نہیں کر سکتا کیونکہ دیکھیے 3 itself جو ہے وہ 5 ہے جو کہ 3 سے زیادہ ہے, تو کسی صورت میں یہ آئٹم شامل نہیں ہوگا. ہاں, ان دونوں کو میں دوبارہ شامل کر سکتا ہوں کیونکہ دونوں کا وزن ایڈ ہو کے 3 بنا جو کہ لمٹ ہے میری, اور دونوں کی ویلیو ایڈ ہو کے 7 بنی جو کہ میں نے یہاں پہ رکھ دی. 4 پہ بھی جا کے یہ ہوگی, 5 پہ البتہ جا کے معاملہ تھوڑا سا چینج ہوا. لمٹ میری 5 ہے, آئٹمس میرے پاس 3 ہیں. ان تینوں کو تو میں کسی صورت میں اکٹھے ڈال نہیں سکتا کیونکہ وزن ہو جائے گا 8 جو کہ 5 سے زیادہ ہے. ان میں سے میں 5 اور 1 یا 5 اور 2 کو بھی نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ 6 اور 7 ہے, اس سے بھی زیادہ لمٹ ہے. یعنی کہ میں ان میں سے یا تو ان دونوں کو ڈالوں یا ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ اگر ایسی بات ہے اور وزن کی لمٹ 5 ہے تو کیوں نہ تیسرے کو ڈالا جائے, کیونکہ دیکھیے مجموعی طور پہ 1 اور 2 کی ویلیو 6 بنتی ہے لیکن تیسرے کی ویلیو اٹسیلف جو ہے وہ 18 ہے. تو یہاں پہ صاف بات ظاہر ہے, اگر آپ یہ ہاتھ سے بھی ٹیبل بھر رہے ہیں آپ تو فوراً کہیں گے کہ بھئی اگر 5 لمٹ ہے تو یقیناً آپ 5 کو چنیں یا اس والے آئٹم کو چنیں جس کا وزن 5 ہے جس کی ویلیو 18 ہے. وہ یہاں پہ آ گئی. جب 6 ہوا تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ پہلا اور تیسرا آئٹم میں نے چنا, اور اس لحاظ سے میں نے یہ کمپیوٹیشن اب آپ کو ریکرنس کے حساب سے دکھائی ہے کہ یہ بھی ہمیں یہی چیز بتاتی ہے کہ V37 کو اگر لیں یعنی کہ 3 اور 7, یہ 7J انڈیکس ہے اور رو انڈیکس 3 ہے. اس 24 کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی کمپیوٹیشن جو باٹم اپ ہو رہی ہے اس کو دیکھیے. V37 از دا میکسیمم آف, یہ وہ 2 تھی ٹرمز, 3-1 یعنی کہ I-1 اور J7. یہ اگر میں ith آئٹم کو نہ چنوں اور اس کی بنا پہ اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 7 ہی رہتی ہے, وہ نہیں کم ہوتی. یہ ہے کہ اگر میں ith آئٹم کو چن لوں اس کیس میں ویلیو ایڈیشن ہوئی V3 کی. البتہ جو باقی نیپ سیک اب میں بھر سکتا ہوں وہ 3-1 یعنی کہ پہلے 2 آئٹمس کے ساتھ, اور وزن کے لحاظ سے 7-W3. اب اس کو اگر آپ سالو کریں تو یہاں پہ بنا V2, 7 جو کہ اس کے نتیجے میں آیا. V3 18 پلس V2, 7-5. دیکھیے یہاں پہ میں نے وہ ویٹ ریڈکشن کی ہے کہ اس صورت میں اگر میں VI کو چنا یا I کو چنا تو بقیہ نیپ سیک اب تھوڑی کیپیسٹی کا ہے. اب یہاں پہ ٹیبولر جو ویلیوز ہیں ان کو ہی دیکھتے ہوئے اس کی ویلیو 2, 7 اب آپ ٹیبل سے ڈھونڈ سکتے ہیں. 2, 7 یہ بنتی ہے, اور یہاں سے اب آپ کو یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ چونکہ ہم ٹیبل کو رو بائی رو فل کر رہے ہیں, اگر میں یہ پہلی رو ساری فل کر لیتا ہوں تو اس کی بنا پہ اب میں اس رو کی ویلیو بھی کمپیوٹ کر سکتا ہوں, اور اگر میری ریکرنس ریلیشن ٹھیک ہے تو نتیجتاً مجھے ٹھیک ویلیوز ہی ملیں گی. اور دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا, 2-7 سے مجھے ملا 7 اور 2-7-5 یہ ایکچولی ہوا V22. V22 کی ویلیو جو ہے وہ 6 ہے, تو 18 پلس 6 یہ 24 ہے اور V2, 7 ہے. ان دونوں میں سے شیورلی یہ میکسیمم ہے, وہ ہے 24, اور وہ اب یہاں پہ آ گیا. اب اگر میں چاہوں تو بجائے یہ ریزننگ کرنے کے جو کہ 5 آئٹمس کے کیس میں کر سکتا ہوں
کہ اگر نیپسیک کا وزن 8 ہے اور میرے پاس 3 آئٹمس ہیں تو میں کون سی کمبینیشن چنوں جس کی بنا پہ میری یہ ویلیو جو ہے یہ میکسیمم ہو جائے. اب میں اگر میری ریکرنس ریلیشن ٹھیک ہے تو سمپلی اس کو میں استعمال کر کے جب ان میں وی ویلیوز یہ ڈالوں گا, یہ میکسیما لگاؤں گا اس کے اوپر, تو یہاں پہ مجھے جو نتیجہ حاصل ہوگا وہ میں نے یہاں پہ اب لکھ دیا ہے. 25 یہاں پہ اور یوں یہ 25 چلتا ہے. اب آئندہ میں ریکرنس ریلیشن کو استعمال کر کے اور ان ویلیوز کو استعمال کر کے اگلی رو فل کرتا ہوں, اور یہاں پہ اب 4 آئٹمس جب میرے پاس موجود ہیں اور جے کی ویلیو پھر وہی 11, تو دیکھیے 0 1 6 7 7 18 22 24. اب دیکھیے یہ 24 لاسٹ ٹائم تھی یہاں پہ, لیکن یہاں پہ اب ویلیوز جو ہیں وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں کیونکہ میرے پاس 4 آئٹمس بھی ہیں, ان کی ویلیوز بھی زیادہ ہو رہی ہیں. دیکھیے چوتھا آئٹم جو ہے وہ 22 ویلیو رکھتا ہے, اس کا وزن بھی زیادہ ہو گیا ہے, اور اس بنا پہ جب میں نے کیپیسٹی اپنی بڑھائی تو دیکھیے ویلیو کس طرح بڑھنی شروع ہو گئی. اب اگر میں آخری رو بھی کمپیوٹ کروں تو دیکھیے کہ فائنل جو رو بنی اس میں ویلیوز بڑھتی گئیں, اور آخر میں یہ جگہ جو ہے یہاں پہ میرا وہ فائنل آنسر ہے کہ نیپسیک اگر 11 کیپیسٹی کا ہے, 5 آئٹمس ہیں جن کی یہ ویلیوز اور یہ ویٹس ہیں, تو ان میں سے جو بھی آپ نے چنے ان کی جو میکسیمم پاسبل ویلیو جو اس کنسٹرینٹ کو سیٹسفائی کرتی ہے وہ ہے 40. یہاں پہ اب چند چیزیں نوٹ کیجئے کہ ہم نے فارمولیشن بنائی, ریکرنس ریلیشن بنائی, اور اس کو ایک خاص طریقے سے سالو کیا جو کہ آلموسٹ انڈکٹیو ہے, یعنی کہ ہم نے بیس کیس سے اس کو اوپر کی جانب لے کے گئے. اس کے نتیجے میں ہمارا یہ ٹیبل بنا جس کو ہم نے رو بائی رو فل کیا, ٹاپ ڈاؤن لیفٹ ٹو رائٹ. یہ کاروائی اس طرح رہی کہ اس کے سیلز جو تھے وہ اس طرح بھر رہے تھے, اور آخر میں ہمارے پاس ویلیو آ گئی. اب جہاں تک کام کا تعلق ہے کہ کتنا ایفرٹ ہم لگا رہے ہیں یا کمپیوٹیشنلی ہم کیا کر رہے ہیں, تو ایک لحاظ سے ہم یہ n بائی w انٹریز کمپیوٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس میٹرکس کا سائز جو ہے وہ کیا ہے, نمبر آف آئٹمس اور نمبر آف جو ویٹس آپ کے پاس ہیں وہ کالمز جو کہ 0 سے لے کے 11 تک ہیں, اس کیس میں 12 آئٹمس جو ہیں وہ 0 سے 5 تک ہو سکتے ہیں, یعنی کہ 6. تو میٹرکس کمپیوٹیشن جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ ریکرسولی ویلیوز کیلکولیٹ نہیں کر رہے, یہ لحاظ رہے یہ نہیں ہوا, بلکہ اگر آپ اس تصویر کو دوبارہ دیکھیے ہم نے یہاں سے کاروائی شروع نہیں کی, کیونکہ اگر میں یہاں سے کاروائی کرتا تو اس چیز کو وی آئی جے میں جے کی ویلیو 11 اور آئی کی ویلیو 5 یعنی کہ 5,7 کو کمپیوٹ کرنے کے لیے مجھے پچھلی ویلیوز درکار ہوتی, یعنی کہ وی جے -1 اور آئی -1 بھی, اور یہ بھی شاید مجھے درکار ہوتی, لیکن ان دونوں کو کمپیوٹ کرنے کے لیے مجھے ریکرسولی پھر ان ویلیوز کی ضرورت ہوتی, اور اسی طرح اس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے مجھے ان ویلیوز کی ضرورت ہوتی. تو اگر میں یہاں سے وہ ریکرجن ٹری بنانا شروع کروں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایکسپونینشلی گرو کر کے, ٹھیک ہے میرا یہ ٹیبل کمپیوٹ ہو جائے گا, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے اس کو اور اس کو اور اس کو کمپیوٹ کروں, اور جب میں اس کو کمپیوٹ کر رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں دیکھیے میں اس کو پھر کمپیوٹ کروں گا اور یہ بھی کمپیوٹ کروں گا. اب اگر یہاں پہ میں آتا ہوں تو اس کو میں پھر کمپیوٹ کر رہا ہوں. تو اگر آپ یہ ابھی بھی کنونس نہیں ہیں تو آپ کر لیجئے کہ اس ٹیبل کو فل کیجئے ریکرسولی, یعنی کہ یہاں سے شروع کریں, اور تھوڑی سی ہی کاروائی کے نتیجے میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ خام خواہ یہ ویلیوز بار بار کمپیوٹ کر رہے ہیں, اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ ویلیو جو ہے وہ ایک ہے, یہ لوکیشن صرف ایک ہے, یہاں پہ آپ ملٹیپل ویلیوز نہیں سٹور کر رہے. اسی لیے ہم نے کاروائی جو ہے وہ یہاں سے شروع کی اور پہلی رو کو فل کیا, پھر دوسری رو کو فل کیا, اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے میں یہ ویلیو صرف ایک دفعہ کمپیوٹ کرتا ہوں, پھر اس کو میں کمپیوٹ کرتا ہوں, پھر اس کو کرتا ہوں, اور جب یہ ساری ویلیوز کمپیوٹ ہوتی ہیں ایک ایکسپریشن سے, پھر میں اگلی رو پہ جاتا ہوں اور آخر میں میرے پاس یہ ویلیو آ جاتی ہے. اس مثال سے
دو چیزیں حاصل ہوئیں. ایک یہ کہ یہ ریکرنس ریلیشن کچھ ٹھیک لگتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں جو ویلیوز ملتی ہیں وہ واقعی ٹھیک ہیں. یاد ہے جب میں نے پہلے 3 آئٹمز یا 2 آئٹمز تھے اور جے کی ویلیو کم تھی تو ایکچولی میں نے ہاتھ سے ہی وہ کمپیوٹ کر لیا کہ وہ آپٹیمم ویلیو کیا ہوگی. اور بعد میں جب جے کی ویلیو بڑھ گئی اور نمبر آف آئٹمز بھی بڑھ گئے تو پھر میں نے ریکرنس ریلیشن کا سہارا لیا اور اس کی بنا پہ میں نے ویلیوز نکالی اور نتیجتاً میرے پاس وہ فائنل ویلیو نکلی 40. یعنی کہ جو بھی آئٹمز میں چنوں وزن کے لحاظ سے لمیٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو میکسیمم ویلیو اچیویبل ہے وہ ہے 40. اب اس چیز کو اگر میں الگوریدم کی صورت دینا چاہوں تو وہ بھی دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا ہم نے اس کو ریکرسولی سالو نہیں کیا، ہم نے اس کو باٹم اپ فیشن میں سالو کیا. اور جیسے کہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں میٹرکس ملٹیپلیکیشن کے کیس میں، وہاں پہ سمپل فور لوپس کے ذریعے ہم اس الگوریدم کو بنا سکتے ہیں جو کہ اس ریکرنس ریلیشن کو ایک لحاظ سے سالو کرتا ہے. یہاں پہ سولوشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آ جاتا ہے n میں یا j میں یا w میں، بلکہ اس کی ایکچوئل ویلیو. تو ایک لحاظ سے یہ الگوریدم جو ہے یہ اگر آپ اس کو ایک پرابلم دیں کہ بھئی اتنے آئٹمز ہیں اور یہ وزن ہے نیپسیک کا تو مجھے آپٹیمل وی ویلیو نکال کے دو، وہ نمبر نکال کے دو، یہ الگوریدم وہ کمپیوٹ کرے گا. ہم نے ریکرنس ریلیشن اس سینس میں سالو نہیں کرنی کہ اس کا ایک کلوزڈ فارم ایکسپریشن بنے. یقیناً یہاں پہ اگر وہ ہم بنانے کی کوشش کریں تو بہت دقت طلب بات ہوگی. اس میں یہ جو میکسیما والی بات آ رہی ہے اس کو نکالنے کے لیے پتہ نہیں کس قسم کی میتھمیٹیکل کاروائی درکار ہو. اور عموماً ڈائنامک پروگرامنگ میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ریکرنس ریلیشن بنا کے اس کی جو کلوزڈ فارم ہے اس کو نکالو. ہاں جو بات ہم نے شروع کی تھی فیبوناچی نمبرز کی وہاں پہ واقعی کلوز فارم ہے، لیکن وہاں پہ ہم ٹیبل نہیں بنا رہے تھے، وہاں پہ ہم نے سنگل ایف ویلیوز جو تھیں ان کو یاد کیا تھا. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈائنامک پروگرامنگ ہے اس کے سارے پہلو آپ کے سامنے واضح ہو جائیں کہ یہ کاروائی ہے کیا، اس میں کیا سوچ ہوتی ہے، کس طرح پرابلم کو حل کرتے ہیں، کس طرح اس حل سے پھر آپ سب پرابلمز بناتے ہیں، اس سے پھر آپ ریکرنس ریلیشن کی جانب جاتے ہیں اور پھر فائنلی اس ریکرنس ریلیشن کو ایک بڑے خاص انداز سے سالو کرتے ہیں جس میں وہ ریکرشن آپ کو بار بار نہ کرنی پڑے. یا جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ڈائنامک پروگرامنگ از ریکرشن وداؤٹ ریپیٹیشن. اب یہاں پہ جو میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی اس میں بھی دیکھیے ٹیبل کی ویلیوز میں نے ہر ویلیو کو صرف ایک دفعہ کمپیوٹ کیا، یہ نہیں کہ وہ بار بار کمپیوٹ ہو رہی تھی. یعنی کہ اگر میں اس کو باٹم سے شروع کرتا یا یہ جو لاسٹ انٹری ہے ادھر سے شروع کر کے اوپر کی جانب جاتا تو یقیناً ایسا ہوتا. ان باتوں کی اہمیت جو ہے یہ آپ پہ اور واضح ہوگی جب ہم ڈائنامک پروگرامنگ کی مثالیں کریں گے. اس طرح نہیں کہ ہم ڈائنامک پروگرامنگ کے ٹاپک کے اندر ہی اور مثالیں کریں گے، بلکہ بعد میں ہمیں مواقع ملیں گے جہاں پہ ہم کسی پرابلم کو جب دیکھیں گے تو وہاں پہ نظر آئے گا کہ اس کی سولوشن جو ہے وہ ڈائنامک پروگرامنگ سے ہی حاصل ہوگی، یا یہ کہ ڈائنامک پروگرام سے اس کی ایک ایفیشنٹ سولوشن بن سکتی ہے. آئیے اب نیپسیک 01 نیپسیک جو ڈائنامک پروگرامنگ کے حوالے سے سولوشن بن رہی ہے اس کا الگوریدم بھی دیکھ لیں. اس میں کوئی خاص بات نہیں ہوگی، سمپلی یہ جو ٹیبل ایویلویشن ہے اس کو ہم لوپس کے ذریعے کر رہے ہوں گے تو اس لحاظ سے یہ جانی پہچانی چیز نظر آئے گی. اور وہ یوں نیپسیک پروسیجر جو ہے اس کو میں n اور w بھجواتا ہوں کہ میرے پاس n آئٹمس ہیں اور نیپسیک کا وزن جو ہے میکسیمم وہ w ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے میں نے بیس کیس کو استعمال کر کے w انڈیکس 0 سے w تک چلایا اور یہ جو v ارے ہے اس کو 0, w کو 0 سیٹ کر دیا. یعنی کہ اس کی جو پہلی رو ہے اس کے تمام کالمز میں نے 0 ڈال دیا. یاد رہے یہ وہ بیس کیس کہ اگر کوئی آئٹم آپ کے پاس نہیں تو بے شک نیپسیک کا وزن 0 سے لے کے w تک ہو، ویلیو کے لحاظ سے تو نیپسیک کی ویلیو 0 ہی رہے گی. اس کے بعد اب میں نے ایک لوپ چلایا جو کہ 0 سے n ہے. یہ وہ آئی لوپ ہے، یعنی کہ میں آئٹمز جو ہیں وہ 0, 1, 2 سے لے کے n تک رکھوں گا جن سے میں چن سکتا ہوں. اس کی بنا پہ یہ پھر دوسری کنڈیشن ایک لحاظ سے
کہ vi0 is equal to 0, اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس بے شک i آئٹمس ہوں، وہ 0 ہوں یا n ہوں، یا ان کے درمیان اگر نیپ سیک کا وزن یا اس کی کیپیسٹی یا جو وزن کے لحاظ سے لمیٹیشن وہ 0 ہے تو شیورلی میں اس میں کچھ نہیں ڈال سکتا. اس صورت میں بھی vi0 کے کیس میں بھی، یعنی کہ یہ جو پہلا کالم ہے 0th یا j equal 0 کالم جو ہے اس میں میں نے 0 سٹور کر دیا. آگے چلے تو اب میں i کی ویلیو جو ہے اس کو لے کے اور w کی ویلیو جو ہے اس کو میں 0 سے w تک لے کے جاتا ہوں. ایک لحاظ سے میں یہاں پہ 1 سے بھی شروع کر سکتا ہوں. اب یہاں پہ میں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے یہ چیز میں نے چیک کی کہ کیا wi جو ہے وہ کرنٹ ویلیو آف w، یعنی کہ یہ جو 4w0j 0 سے w ہے، ایک لحاظ سے یہ وہ j لوپ ہے کہ اگر ith آئٹم جو میرے پاس ہے اس کی ویلیو کرنٹ w سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو میں شامل کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ میں اس کو ضرور کروں گا، لیکن لمٹ، ویٹ لمٹ کے حساب سے wi جو ہے وہ کرنٹ کیپیسٹی سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو میں لے سکتا ہوں. البتہ میں نے اگر اس کو لیا تو فی الحال ایسے نہیں کہ میں اس کو اب ڈال دیتا ہوں، بلکہ اب میں یہ کنڈیشن چیک کرتا ہوں. یہاں پہ اب وہ میکسیما کمپیوٹ ہو رہا ہے ایک لحاظ سے کہ اگر vi پلس vi مائنس 1 کاما w مائنس wi، یہ دیکھیے وہ j مائنس wi والی بات ہے، از گریٹر دین vi مائنس 1 w، تو اس صورت میں vi جو ہے اس کو میں vi پلس vi مائنس 1 w مائنس wi کے برابر سیٹ کر دیتا ہوں، ورنہ میں اس کو vi مائنس 1 کاما w میں سیٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ وہ میکسیما والی بات ہو رہی ہے. اور یاد رہے کہ میں نے وہ wi والی کنڈیشن بھی رکھی تھی کہ ith آئٹم کو میں صرف اس صورت میں چن سکتا ہوں کہ اگر اس کا وزن کرنٹ وزن جو ہے لمٹ j لمٹ جو ہے اس سے کم ہے. یہاں پہ اگر آپ اس کے ٹائمنگ انالیسس کرنا چاہیں تو وہ بھی بڑے آسان ہیں. یہ جو سب سے پہلا لوپ ہے یہ w پلس 1 ٹائمز چلتا ہے. البتہ اس کے بعد جو لائن نمبر 3 پہ 4i لوپ ہے یہ n پلس 1 ٹائمز چلا، اور اس کے اندر دیکھیے ایک w لوپ ہے جو کہ 0 سے لے کے w تک چلتا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ لوپ کے اندر لوپ والی بات ہے. جو آؤٹر لوپ ہے وہ n پلس 1 ٹائمز، جو انر لوپ ہے وہ w پلس 1 ٹائمز چلا، یعنی کہ ٹوٹل اٹریشنز جو اس کی ہیں وہ ہوئیں n پلس 1 ٹائمز w پلس 1، اور کلیئرلی یہ آرڈر n ٹائمز w سے آپ اس کو باؤنڈ کر سکتے ہیں کوئی کانسٹنٹ ڈال کے. یہاں پہ وہ پرانی نوٹیشن والی بات، لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک لوپ دوسرے کے اندر ہے تو اس بنا پہ یہ n ٹائمز w یہ چلے گا. لیکن یہاں پہ یہ لحاظ رہے کہ یہ ہم ریکرنس ریلیشن کو باٹم اپ فیشن میں ان اے سینس اٹریٹیولی سالو کر رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیے آپ کو کوئی ریکرسو کال نظر نہیں آ رہی. اب ایک اور بات رہ گئی ہے. ہم نے ریکرنس ریلیشن بنائی، اس کو ہم نے ہاتھ سے سالو کیا، یعنی کہ وہ ٹیبل بنا کے اس کو ہم نے ایک الگوریدم کی فارم میں بھی دیکھ لیا جس میں n اور w میں پاس کرتا ہوں تو وہ مجھے آپٹیمل سولوشن بنا کے دے دیتا ہے. اس نے مجھے سمپلی یہ بتایا کہ وہ فائنل ویلیو کیا ہوگی. جو بھی میں آئٹمس چنتا ہوں n آئٹمس میں جن کا وزن w یا w سے کم ہے اس کی فائنل ویلیو کیا ہوگی. جو چیز مجھے پتا نہیں ابھی تک یا فی الحال وہ یہ ہے کہ آخر وہ آئٹمس کون سے ہیں جن کو میں نے چنا. یہ وہ آئٹمس ہیں جن سے نہ صرف میکسیمم ویلیو مجھے ملی بلکہ انہوں نے وہ ویٹ کو بھی ایکسیڈ نہیں کیا. اور یہ بھی آپ سامنے بات رکھیے کہ ضروری نہیں کہ ویٹ جو ہے وہ بالکل برابر نکلا، یعنی کہ جو بھی آئٹمس آپ نے چنے ان کا وزن ایگزیکٹلی جیسے کہ ہماری مثال تھی اس میں 11 نکلا. چانسز ہیں کہ اس سے کم بھی نکل سکتا ہے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ میکسیمم یا جو میکسیمم حاصل ہو سکتی ہے وہ نکلی. اس الگوریدم میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کر کے یا ایک ایڈیشنل پیس آف انفارمیشن رکھ کے ہم یہ بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں کہ آخر وہ کون سے آئٹمس ہیں جن کو ہم
فائنل یا جو ہماری سیٹ بنتا ہے یاد ہے وہ ٹی سیٹ، یہ وہ سیٹ ہے جو ان آئٹمس پہ مشتمل ہے جو کہ ہم نے نیپ سیک میں ڈالے. تو اس کی خاطر اب ہم تھوڑی سی کاروائی کرتے ہیں، اس الگوریتم میں تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. ایک لحاظ سے یہ وہی بات ہے جو کہ ہم نے میٹرکس ملٹیپلیکیشن میں کی تھی کہ وہاں پہ یاد ہے ہم k کی ویلیو یاد رکھ رہے تھے، یہاں پہ بھی ہم کچھ ایسی بات یاد رکھیں گے، وہ k ہوگا لیکن وہ k کیا ہوگا اب آئیے اس کا فیصلہ کرتے ہیں. The algorithm for computing Vij does not keep record of which subset of items gives the optimal solution. To compute the actual subset, we can add an auxiliary Boolean array, keep I comma j, which is 1 if we decide to take the ith item and 0 otherwise. یہاں پہ بات کیا ہوئی کہ ہم V array یا V2 dimensional array یا میٹرکس کی طرح ایک بولین میٹرکس رکھیں گے کیپ، اس کا نام ہم نے کیپ رکھا ہے، آپ بے شک کوئی اور نام رکھ لیجئے، جس کی آئی جے انٹریز جو ہیں وہ 1 یا 0 ہوں گی. ایک لحاظ سے یہاں سے بھی اب وہ 0-1 نیپ سیک والی بات آئی کہ ہم یہ بولین ارے یا بولین میٹرکس بنا رہے ہیں جس میں ہم 1s and 0s رکھیں گے، اور اس میں آئی جے پوزیشن پہ 1 تب ہوگا کہ اگر ہم آئتھ آئٹم کو چن لیتے ہیں اپنی نیپ سیک میں ڈالنے کے لیے، اور 0 ہوگا اگر ہم نہیں چنتے. اب یہ جو چننے والی بات تھی یہ بھی آپ کے سامنے اب واضح ہے کہ یاد ہے جب ہم نے وہ میکس کیلکولیشن کی تھی جس میں ہم آئتھ آئٹم کو یا تو شامل کرتے ہیں یا نہیں شامل کرتے. اب اس میں کیا کریں گے کہ how do we use all the values of keep I comma j to determine the optimal subset T of items. بات یہ ہوئی کہ ٹھیک ہے میں اگر ith آئٹم کو چنتا ہوں، یہ میری وہ if اسٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ میکسیمم میں کمپیوٹ کرتا ہوں، اگر وہاں پہ میں if پارٹ میں چلا گیا یعنی کہ میرے لیے بہتر ہے یا میرے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ میں ith آئٹم کو لوں تو keep I j کو میں نے 1 اسائن کیا ورنہ 0. اب اگر یہ میرے پاس ہے تو پھر کوشچن how do we use all the values of keep I j to determine the optimal subset of T items. وہ کمپیوٹیشن ایسے ہوگی. If keep n comma w is 1, then n is an element of T, and we can now repeat the argument for keep n minus 1 wn, and if keep n comma w is 0, then n is not a member of set T, and we repeat the argument for keep n minus 1 w. یہ کاروائی کچھ ایسے ہے کہ کیپ ارے میں رکھوں گا، اور یہ الگوریتم میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں پہ سیٹ ہوتی ہے. البتہ یہ کہ اگر یہ ویلیوز آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ nth آئٹم سے فیصلہ شروع کیجئے، پہلے سے نہیں nth سے. اور وہ ایسے کریں گے کہ اگر کیپ n کاما w 1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ nth آئٹم جو ہے وہ فائنل سیٹ میں شامل ہے یا اس سیٹ میں شامل ہے جو کہ نیپ سیک میں چلا گیا. اگر اس کی ویلیو 0 ہے تو پھر میں اس کو n-1 کی جانب لے جاؤں گا، اور اگر وہاں پہ بھی مجھے 0 ملتا ہے تو پھر میں یہ کاروائی چلاتا جاؤں گا. دوسری طرف اگر مجھے n, w پہ 1 ملا جس کا مطلب ہے کہ وہ nth آئٹم میں سیٹ میں شامل کر لوں گا، تو پھر بقیہ جو ایلیمنٹس ہیں ان میں کیپ n-1 یعنی کہ ایک آئٹم کم، اور w-wn یعنی کہ وزن کے لحاظ سے آپ دیکھیے نیپ سیک کا وزن کم ہو جائے گا. یہ ایک قسم کی ڈاؤن ورڈ ایٹریشن یا لوپ چلے گا جو کہ میں اوپر سے شروع کروں گا اور نیچے کی جانب میں چلاؤں گا، اور یہ چلتا چلتا جب w کی ویلیو بالکل 0 ہو جائے گی تو یہ ختم ہو جائے گی. تو آئیے اس کو اب ہم اپنے جو ہمارا الگوریتم ہے اس میں یہ چیز شامل کر لیتے ہیں. وہ اس طرح ایک لحاظ سے وہ جو الگوریتم میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے سمجھیے آخر میں اب میں نے یہ چیز یا یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو ایڈ کر دیا
کہ k از اکول ٹو ڈبلو، یہ ایک انڈیکس ہے جس کو میں ڈبلو پہ سیٹ کروں گا، اور دیکھیے پھر میں لوپ جو ہے n ڈاؤن ٹو 1 چلاتا ہوں. i لوپ جو ہے وہ n سے شروع ہوگا اور 1 کی طرف جائے گا، اور لوپ اس طرح چلے گا کہ اگر کیپ i کاما k از اکول ٹو 1، یعنی کہ اس میں 1 بولین ویلیو ہے یا وہ ٹرو ہے، تو میں i کو اپنے نیپ سیک میں شامل کر رہا ہوں. تو یہاں پہ سمپلی میں نے کہا آؤٹ پٹ i، اور پھر k کی ویلیو میں نے 1 سے یا wi سے کم کر دی. اب جب میں واپس لوپ میں جاؤں گا تو اگر i شامل ہو گیا، یعنی کہ کیپ i کاما k 1 نکلا، تو اب k کی ویلیو wi سے کم ہو گئی، اور اس بنا پہ اب میں کیپ ویلیو جو ہے اس میٹرکس میں لٹرلی چھلانگ ماروں گا i سے k مائنس wi تک. یہ کاروائی اب آپ اس مثال میں دیکھ لیجئے، وہ اس طرح کہ اگر یہ میٹرکس ہم دوبارہ دیکھیں تو اس میں n کی ویلیو 5 ہے اور w کی ویلیو 11 ہے، وہاں پہ 0 ہے. اس کا مطلب ہے کہ nth آئٹم جو 5واں ہے وہ تو سلیکٹ نہیں ہوا. اب میں i کی ویلیو کم کرتا ہوں اور w کی ویلیو 11 ہی رہنے دیتا ہوں. اس کی بنا پہ اب دیکھیے میں سیکنڈ لاسٹ رو میں لاسٹ کالم میں گیا اور یہاں پہ دیکھیے مجھے 1 ملا ہے. یہ میں نے اب آپ کو دکھایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھا جو ایلیمنٹ ہے یا چوتھا آئٹم انکلوڈ ہوگا، اور اس کی بنا پہ اب w جو ہے اس کی کیپیسٹی 11 مائنس 7 جو ہے وہ رہ جائے گی 5. 11 مائنس 6 جو ہے اس کی بنا پہ باقی کیپیسٹی 5 ہے. اور جب میں کیپ ادھر آؤں گا، یعنی کہ i کی ویلیو 3 اور w کی ویلیو 5 ہوگی، تو یہاں پہ مجھے پھر 1 ملے گا. اور اب 5 میں سے جب میں تیسرے ایلیمنٹ کا وزن 5 نکالوں گا تو دیکھیے w اب 0 رہ گیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو سلیکٹڈ آئٹمس ہیں وہ ہیں 4 اور 3، جن کی بنا پہ مجھے میکسیمم ویلیو ملتی ہے. چوتھا جو ہے اس کی 22 ہے اور تیسرا جو ہے اس کی 18 ہے. شیورلی ان کو ایڈ کریں تو آپ کو حاصل ہوا 40. اس مثال سے ڈائنامک پروگرامنگ کی وضاحت تو پھر ہوئی. اس میں جو کاروائی ہم نے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید اس چیز کا بھی اب احساس ہونے لگ پڑے کہ یہ ڈائنامک پروگرامنگ ایز اے اسٹریٹجی کافی پاورفل ہے. ہم نے 3 مثالیں کی ہیں جن کا آپس میں کچھ تعلق نظر تو نہیں آتا، وہ بالکل ڈفرنٹ ایریا سے ہیں. البتہ سولوشن کے لحاظ سے ایک اپروچ تینوں میں بڑی کارآمد ثابت ہوئی. ڈائنامک پروگرامنگ ایک پاورفل ٹیکنیک ہے، اس کی مثالیں ہم بعد میں بھی دیکھیں گے. آج کے لیکچر کا اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے. فی الحال ہم ڈائنامک پروگرامنگ کو خدا حافظ کہیں گے. انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک نیا ٹاپک شروع کروں گا. البتہ آپ ڈائنامک پروگرامنگ کی مثالیں اور جو کتاب میں ہیں یا کہیں اور آپ کو ملتی ہیں ان کو ضرور دیکھیے. اس سے واقعی یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ ایک انتہائی پاورفل ٹیکنیک ہے. اگلے لیکچر تک خدا حافظ.